بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم میٹرک کلاس کی انگلش شروع کر رہے ہیں، جس میں ہمارا پہلا چیپٹر ہے، پوئم ہے دا وائس آف گاڈ۔ دس پوئم از ریٹن بائی لوئس آئی نیومین 1893 to 1972۔ یہ پوئم لکھی ہے کس نے؟ لوئس آئی نیومین نے۔ ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے کب ہے؟ 1893 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1972 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ہی واز بورن ان پروویڈنس روڈ آئس لینڈ USA۔ یہ پیدا ہوئے ہیں پروویڈنس روڈ آئس لینڈ میں۔ ہی اسٹڈیز ایٹ براؤن یونیورسٹی اینڈ آفٹر ہیز ڈاکٹریٹ لیکچرڈ ایٹ کولمبیا۔ انہوں نے اپنی تعلیم جو حاصل کی وہ براؤن یونیورسٹی سے کی، یعنی کہ شروع سے سارے تعلیم مدارج جب وہاں سے طے کر سکے یونیورسٹی لیول تک آ گئے، اور آفٹر دا ڈاکٹریٹ PhD کی ڈگری کے بعد، ڈاکٹریٹ کی ڈگری PhD والی ہے، اس کی ڈگری کے بعد لیکچرار مقرر ہو گئے کہاں؟ کولمبیا یونیورسٹی میں، ایٹ کولمبیا۔ ہی از دا آتھر آف مینی بکس آن ریلیجیس سبجیکٹ۔ وہ مصنف رہے ہیں بہت ساری کتابوں کے، کون سی؟ مذہبی کتابوں کے، ٹھیک ہے۔ دس پوئم برنگ آؤٹ ہز ریلیجیس بینٹ آف مائنڈ۔ اور یہ پوئم بھی اسی کو ظاہر کرتی ہے، مذہبی، آپ کے ذہنی طور پر کہ مذہب کی طرف جو ہے نا آپ کو راغب کرتی ہے۔ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ آئی ساؤٹ ٹو ہیئر دا وائس آف گاڈ اینڈ کلائم دا ٹاپ موسٹ اسٹیپل بٹ گاڈ ڈکلیئرڈ گو ڈاؤن اگین آئی ڈیول امنگ دا پیپل۔ آئی ساؤٹ ٹو ہیئر دا وائس آف گاڈ۔ ہیئر کہتے ہیں سننے کو۔ آئی ساؤٹ ٹو ہیئر وائس آف، میں نے خدا کی آواز سننے کی بہت کوشش کی، جستجو کی، تلاش کیا۔ ساؤٹ میں نے تلاش کرنا، جستجو کرنا، ٹھیک ہے۔ آئی ساؤٹ ٹو ہیئر دا وائس آف گاڈ اینڈ کلائم دا ٹاپ موسٹ اسٹیپل۔ کلائم یعنی چڑھنا، ٹاپ موسٹ سب سے اونچا، اسٹیپل یعنی مذہبی جو ریلیجیس بلڈنگ ہوتی ہے نا، اس کا جو سب سے بلند مینار ہوتا ہے، سمجھیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اینڈ کلائم دا ٹاپ موسٹ اسٹیپل، سب سے اونچے والے مینار پہ چڑھ گیا۔ بٹ گاڈ ڈکلیئرڈ گو ڈاؤن اگین، لیکن خدا کی کیا واضح ہے؟ خدا نے واضح کر دیا، کیا کہا؟ گو ڈاؤن اگین، نیچے جاؤ دوبارہ۔ آئی ڈیول امنگ دا پیپل، میں رہتا ہوں لوگوں کے درمیان۔ امنگ مانے درمیان، ڈیول مانے ٹو لیو، رہنا۔ آئی ڈیول امنگ دا پیپل، میں تو لوگوں کے درمیان رہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے چھوٹی سی پوئم ہے آپ کی، اور آپ اس کا کام کس طرح سے کریں گے کہ آپ اس کے جو مشکل ورڈز ہیں، سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنائیے گا، مشکل ورڈز ہیں اس کے الفاظ معنی کر لیجیے اگر ورڈز میننگ، اور نہیں ورڈز میننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ کوسچن آنسر پہ آ جائیے۔ کس طرح سے کریں گے یہ میرے پاس ہیں، میں آپ کو بھیج رہی ہوں۔ صرف نمبر 1 سے لے کر نمبر 5 تک کیجیے آپ، ٹھیک ہے، 1 سے نمبر 5 تک۔ پہلا کوسچن اس میں دیا ہوا ہے، واٹ ڈز دا پوئٹ مین ٹو سے آئی ڈیول امنگ دا پیپل، ٹھیک ہے۔ God loves all his creatures, especially man. Most of all, man is his most beloved creation. Therefore, we should not separate ourselves from people. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے کیوں کہا کہ میں لوگوں کے درمیان رہتا ہوں؟ تو اس کا آنسر لکھیں گے کہ گاڈ لوز آل ہز کریچر، اللہ تو اپنی تمام تخلیقات سے محبت کرتا ہے، خاص طور پر اس تخلیق سے جو اس نے بہت محبت سے پیدا کی، یعنی انسان سے، ٹھیک ہے۔ تو مین از دا موسٹ بیلوڈ کریشن، اس کی سب سے پیاری چیز جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بڑا محبت سے قائم کیا، لہٰذا وی شوڈ ناٹ سیپریٹ، ہمیں الگ الگ رہنے کے بجائے آپس میں مل کے رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ گو ڈاؤن اگین، نیچے جاؤ، میں تو لوگوں کے درمیان رہتا ہوں، سیپریٹ آور سیلف فرام پیپل، ٹھیک ہے۔ اگلا دیکھیے، وائی ڈڈ گاڈ ٹیل دا پوئٹ ٹو گو ڈاؤن اگین؟ ٹو لو ونس فیلو مین از دا بیسٹ وے ٹو ون گاڈس لو۔ ٹو لوز ون، ایک دوسرے سے محبت کرنا، لوگوں کے درمیان سب سے بہتر طریقہ ہے، ٹو بیسٹ وے ٹو ون، اللہ کا دل جیتنے کا، گاڈز لو، اللہ کا پیار پانے کا۔ گاڈ لوز دوز پیپل، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، ہو آر کیئرنگ اینڈ لونگ ٹو ادر، جو لوگوں سے، دوسرے لوگوں سے کا خیال کرتے ہیں۔ اف وی وانٹ ٹو بی کلوز ٹو گاڈ، اگر ہم اللہ سے نزدیکی چاہتے ہیں تو وی شوڈ لو پیپل، تو ہمیں لوگوں سے محبت کرنا ہوگی، اینڈ ہیلپ دیم، ان کو مدد کرنا ہوگی ان کی۔
God does not like those people who hate others. اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو دوسروں کو پسند نہیں کرتے. اینڈ اوائڈ them, اور ان کو نظر انداز کرتے. یعنی اپنے کام سے کام رکھنا, کوئی حقوق ادا نہ کرنا, پڑوسیوں کے, رشتہ داروں کے, قریبوں کے مل بیٹھنا نہیں. ٹھیک ہے, جب آپ مل بیٹھتے ہیں, پیار سے وہ کرتے ہیں, تو آپ ایک دوسرے کی بات بھی سنتے ہیں اور ان کے مسئلے بھی حل کرتے ہیں, اور اللہ کو یہی چیز پسند ہے. وائی ڈڈ دا پوئٹ کلائمب دا اسٹیپل, کیوں کہا پوئٹ نے کہ وہ اسٹیپل پر چڑھ گیا. دا پوئٹ کلائمب دا اسٹیپل ٹو بی کلوز ٹو گاڈ, وہ چاہ رہا تھا, اس لیے چڑھا کہ وہ چاہ رہا تھا وہ اللہ سے نزدیک ہو جائے. دا پوئٹ تھاٹ دیٹ بائی کلائمبنگ اپ دا اسٹیپل اینڈ وڈ بی ویری نیئر ٹو گاڈ, اس کا سوچنا یہ تھا پوئٹ کا کہ اگر وہ اسٹیپل پر چڑھ جائے گا, مینار پہ چڑھ جائے گا, تو وہ اللہ سے شاید بہت قریب ہو جائے گا. However, جبکہ وی کین بی کلوز ٹو گاڈ اونلی بائی سرونگ ادرس پیپل, جبکہ ہم صرف اللہ سے نزدیک کیسے ہو سکتے ہیں, جب ہم دوسرے لوگوں کی خدمت کریں. ٹھیک ہے, سرونگ از ورشپ. ٹو لو اینڈ کیئر فار پیپل از بیسٹ وے ٹو بی کلوز ٹو گاڈ. اگلا کوشچن لکھیں, واٹ از دا میسج آف دا پوئم دا وائس آف گاڈ. دا میسج آف دا پوئم از دا وی شوڈ بی ویری friendly and loving to other peoples. This is one of the best thing that a man can do. God is happy with that person who take care of and serves mankind. آپ یہ والا جو ہے نا میسج آف دی پوئم, اس کو آپ ایز اے سینٹرل آئیڈیا بھی لے سکتے ہیں. اور بس ایک آخری سوال, آپ سوال نمبر 5 کر لیں. واٹ ڈو یو لرنڈ اباؤٹ, آپ نے اس سے پوئم سے کیا سیکھا. دا پوئٹ سیم ٹو بی اے گاڈ اینڈ ریلیجیس پرسن اینڈ ہی ہیڈ اے نیچرل بینٹ ٹوورڈس ریلیجن. ہی آلسو سیم ٹو بی ویری کیئرنگ فار پیپل اینڈ وانٹس ادر ٹو ڈو دا سیم. ہی تھنکس دیٹ دس از بیسٹ وے ٹو ون گاڈ لوز. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ سوال؟ بس صرف 5 سوال کروا رہی ہوں میں. ٹھیک ہے, اس چیپٹر سے ریلیٹ آپ ایم سی کیوز بھی کیجیے گا. اگر آپ کے پاس کتاب ہے کوئی موجود تو آپ اس میں سے ایم سی کیوز کر لیجیے گا. فیصل ماڈل وغیرہ کوئی ہے تو آپ اس میں سے بھی کر سکتے ہیں, ورنہ چلیں میں آپ کو بھی بھیج دیتی ہوں. دیکھیے, کچھ ایم سی کیوز ہیں, یا آپ ایم سی کیوز بھی کر لیجیے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.